اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں فروری کے دوسرے عشرے 11 سے 20 فروری تک کے حالات بیان کیے جائیں گے اور آپ کو بیان کریں گے کہ اس عرصے میں تمام 12 بروج کا یہ عرصہ کیسا رہنے والا ہے، کون سی مثبت اور کون سی منفی چیزیں اس عشرے میں ان کو دیکھنے میں آئیں گی، اور اس حوالے سے صدقات وغیرہ اور وظائف بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ اپنے موضوع کی طرف پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھی صحت، زندگی میں آسانیاں اور ڈھیروں خوشیوں کا باعث بنے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ برج حمل والوں کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ اولاد کی معاملات اس عشرے میں خاصے توجہ طلب رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ برج حمل والے افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ یا اس طرح کی دوسری معاملات کی طرف خاصی توجہ رکھتے ہیں، ان ذرائع سے یہ لوگ مالی فائدہ حاصل بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے میں ایک مثبت تبدیلی یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انداز گفتگو خاصا متاثر کن ہوگا، اور آپ کے لیے اپنی بات لوگوں کو سمجھانا اور اپنی بات دوسروں کو کنوے کرنا اتنا مشکل نہ ہوگا۔ بیماری کی صورت میں فوراً علاج کروائیں، کیونکہ علاج نہ کروانے کی صورت میں بیماری طوالت بھی اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں آپ کو چاہیے کہ لوگوں پر بہت جلد اعتبار نہ کریں، کیونکہ آپ کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو دھوکہ ملنے کا خاصا اندیشہ ہے۔ غیر ضروری اخراجات پر کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ وہ برج حمل والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس سلسلے میں ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر نہیں آتا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں قدرے بہتری رہے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے میں ان کے اچھے رشتے آتے دکھائی دے رہے ہیں اور بات جو ہے وہ مثبت شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے کئی ایک حل ہوتے ہوئے کام اس کی وجہ سے رک جائیں گے، اور آپ کی اس عادت سے آپ کے مخالفین بھی خاصا فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا سلام ہو، یا اللہ۔ اس کا ورد کریں 3 تسمیہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چینی کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 15 اور 16 فروری کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کے ازدواجی معاملات خاصے ناخوشگوار رہیں گے۔ معاملات میں بہتری کے لیے ایک تو آپ کو اپنے طرز رویے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یا اللہ، یا فتح ہو، یا ودود ہو، اس کا ورد کریں، یہ بھی آپ کے معاملات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے سلسلے میں آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو ادھار دے رکھا ہے تو اس عرصے میں واپسی کے لیے کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو روزگار کی تلاش میں تھے، اس عرصے میں ان کی کوششوں میں تیزی دیکھنے میں آئے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر روزگار ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ملازمت پیشہ افراد جو نوکری تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی بہتر جگہ پہ موو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے، اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ لیتے بھی دکھائی دیں گے۔ کاروبار کے آغاز کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے مصروفیات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عرصے میں آپ نے غیر ضروری اخراجات میں کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ دشمنوں اور مخالفین پر حاوی رہیں گے، ان کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے دکھائی دیں گے۔ وہ برج ثور والے افراد جن کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے، اس عشرے میں فیصلے کی طرف جانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ اگلے وقت کی کوئی تاریخ لے لیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے پہلے 7 ایام میں آپ کو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہو۔ یہ عرصہ آپ کی ساس اور والدہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کو ذہنی مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اپنے سامان، اپنی سواری کی خاص طور پر حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ عرصہ ان کے چوری ہونے، گم ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ عشرہ آپ کے افسران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے آخری ایام میں ان سے وابستہ کوئی کام ہوں گے تو وہ بھی خاطر خواہ طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا فتح ہو، اس کا ورد کریں 5 تسمیہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ طاق داد میں پرندے ذات کرائیں، یہ آپ کا اس عشرے کا صدقہ ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 14 اور 18 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ
11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ اس اشرے میں آپ کو افسران کی طرف سے حمایت ملتی نظر آ رہی ہے۔ اپنے رکے ہوئے کام کروانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے کوئی گفتگو چل رہی تھی اور اب اس حوالے سے پیش رفت رک گئی تھی تو اس بات کو کرنے کے حوالے سے بھی ایک مثبت وقت ہے۔ ان دنوں میں ان معاملات کو دوبارہ اٹھانا آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا۔ اس سلسلے میں آپ اپنی ذات کو ارد گرد کے لوگوں سے کچھ ممتاز سمجھنا شروع کر دیں گے۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ روپے پیسے کی لین دین کی طرف بھی خاصا رجحان رہے گا اور یہ وقت کاروبار میں بہتری بڑھوتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج جوزہ والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس اشرے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اولاد کے معاملات خاصی توجہ طلب رہیں گے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھے گی۔ اس کے علاوہ طالب علموں نے اگر کوئی امتحانات یا ٹیسٹ دے رکھے تھے ان کے نتائج بھی خاصے متاثر کن ہوں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں احتیاط رکھیں کیونکہ یہ عرصہ آپ کی صحت کے معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے میں خاص کر پہلے 7 ایام میں لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں کیونکہ وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں ان معاملات کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے اور حل کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا کریم 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ ایمرلڈ جس کو زمرد بھی کہتے ہیں اس اسٹون کا استعمال کریں، کم از کم اس کا وزن جو ہے وہ 3 کیرٹ ہو۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 15 اور 16 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ برج سرطان والوں کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عرصے میں ضرور کوشش کریں، ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک مقیم رشتہ دار بہن بھائیوں سے وابستہ کوئی توقعات ہیں تو وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اولاد اور رشتہ داروں کی جانب سے اس اشرے میں کئی ایک منفی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو غیر ضروری معاملات میں مت الجھائیں۔ اس اشرے میں روحانیت میں دلچسپی بڑھے گی۔ اندرون سفر کرنے کے حوالے سے کوئی مناسب وقت نہیں ہے کیونکہ معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے طے پاتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی کسی جگہ پہ کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی یا کسی کو ادھار دے رکھا ہے اور وہ واپس لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس اشرے میں کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز، وہ اشیاء، وہ رقم واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اشرہ کاروباری افراد کے لیے کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کی ایکسپینشن کا سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت کو گزرنے دیں کیونکہ یہ اشرہ اس حوالے سے کوئی مثبت نتائج کو ظاہر نہیں کر رہا۔ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ ملازمین پر غیر ضروری اعتبار سے گریز کریں، خاص کر نئے ملازمین پر اعتبار مت کریں کیونکہ یہ اعتبار پر پورا اترتے نظر نہیں آ رہے۔ اس اشرے میں آپ اپنی ذات اور خوبصورتی کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دوسری کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ عرصہ ان معاملات سے کوئی خاصے فائدے کو ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے کسی بھی قسم کی لالچ میں پڑے بغیر اپنے آپ کو سیف سائٹ پہ رکھ کر معاملات کو لے کر چلیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حمید ہو یا اللہ 3 تسبیح روزانہ آپ نے اس کی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 14 اور 18 فروری کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اس اشرے کے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو بیماری میں مبتلا تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے میں یہ صحت یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی خوراک کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے دکھائی دیں گے۔ قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے پراپرٹی یا کاروباری صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ان کی طرف سے کئی ایک معاملات میں مدد بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے میں گھریلو معاملات میں عدم دلچسپی معاملات کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ اس اشرے میں آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ رہے گا اور آپ کا لوگوں کی نظر میں مقبولیت بھی بڑھتی نظر آئے گی۔ روزگار سے متعلقہ امور میں کامیابی نصیب ہوگی۔ غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کریں، دشمنوں اور مخالفین میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔
ملازمین اور نچلے درجے کے لوگ آپ کے بہت سے کاموں میں آپ کی مدد کرتے دکھائی دیں گے اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بنیں گے۔ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنی طاقت اور رتبے کا استعمال اچھے کاموں میں کریں۔ بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلقات کچھ ناخوشگوار ہوں گے، جس کی مین وجہ آپ کا غیر مناسب رویہ ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا قادر۔ ایک تصویر روزانہ آپ اس کی کریں، ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں کم از کم اتنی رقم کا صدقہ کریں کہ جس سے کسی کی کوئی ایک ضرورت پوری ہو جائے۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 13، 15 اور 16 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے میں آپ بآسانی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہیں گے، آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوگا۔ وہ برج سنبلہ والے افراد جو رشتے یا منگنی کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کو اس وقت میں سر انجام دے دیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جوڑے کے لیے بہت اچھا وقت ثابت ہوگا۔ وہ برج سنبلہ والے افراد جنہوں نے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہوئے اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ درپیش مشکلات کے حل کے لیے اس عرصے میں کوششیں کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید ہے۔ پرانے دوستوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوں گے۔ آپ کے اپنے ملازمین یا سب آرڈینیٹس کے ذمہ لگائے گئے کام وہ مقررہ وقت پر پورے کرتے نظر نہیں آتے، اس لیے ان معاملات پر آپ کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گفتگو اور ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وہ برج سنبلہ والے افراد جن کا زمین و جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ مسائل خاصی شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عشرے میں کسی دوسرے کے پاس سرمایہ کاری کرنے یا پارٹنرشپ میں جانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان دنوں میں آپ ساری یا کمر کے درد کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ملازمت کے حصول کے لیے اس عشرے میں ضرور کوشش کریں۔ کسی کے ریفرنس سے، کسی کی سفارش سے آپ کا سلسلہ روزگار بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملازمت میں ترقی کے خواہاں ہیں، ان کو بھی اس عرصے میں ترقی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے میں برج سنبلہ والے افراد اپنے شریک حیات کے ہر معاملے میں ان کا غیر ضروری تعاون کریں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حنان۔ 3 تسبیح آپ اس کی کریں فجر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے میں آپ روبی سٹون کا استعمال کریں۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 14 اور 18 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کو نوکری میں کسی قسم کی دباؤ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے رواں دنوں میں وہ مسائل جو ہیں وہ دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عرصے میں آپ اپنی ذات پر خاصی توجہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے برعکس آپ لوگوں کو وہ اہمیت نہ دیں گے جو ان کو دینی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آنے کے کبھی امکانات ہیں۔ اس بیماری کا شکار ہیں تو صحت میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ وہ برج میزان والے افراد جو کسی کے پاس سرمایہ کاری کرنے یا پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں ان کاموں سے دور رہیں، بلکہ ان معاملات کے اوپر خاصا غور و فکر کرتے رہیں، کیونکہ کوئی ایسی بات سامنے آنے کے کبھی امکانات ہیں جس کی وجہ سے آپ اس معاملے میں داخل نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، یہ عرصہ ان کے معاملات میں بھی کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ کچھ انبن ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ برج میزان والے افراد جو قرضہ لینا چاہتے ہیں، اس عشرے کے پہلے 7 ایام میں کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو چند ایک برے خواب بھی آئیں گے جو حقیقت کی شکل اختیار کرتے دکھائی دیں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو ایک صدقہ بتا رہا ہوں، جو کہ ہے گندم کا۔ حسب توفیق صدقہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ کام اعلیٰ کی نظر میں آپ کی عزت میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور ان سے اپنے کام کروانے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامعوں۔ اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ گرین عقیق، اس کا بھی استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 15 اور 16 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج عقرب،
اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ اس عشرے میں کام کی زیادتی آپ کی صحت پر کچھ اثر ڈالتی نظر آ رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر کام کو خود کرنے کی بجائے کچھ ذمہ داریاں دوسروں کے ذمہ بھی لگائی جائیں تاکہ آپ بہتر صحت کے ساتھ بہتر زندگی گزار سکیں۔ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا موقع ملے گا۔ شریک کار کی طرف سے کچھ مدد ملتی نظر آ رہی ہے، یہ مالی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور کاموں کے حوالے سے بھی۔ وہ برج اقرب والے افراد جو قرضہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس عشرے کے آخری 5 ایام میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس عشرے میں آپ کی توجہ کھانے پینے کی معاملات کی طرف بڑھتی دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج اقرب والے افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ ان دنوں میں آپ کو گھریلو معاملات کے حوالے سے کچھ نشیب و فراز کا سامنا رہے گا۔ مزید اس میں یہ کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں اور معاملات کو بڑھانے کی بجائے اپنے ذہن کو اس طرف لے کے جائیں کہ ان کو ختم یا کم کس طرح سے کیا جائے۔ وہ برج اقرب والے افراد جو جنسی امراض کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ دوائی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بیماری دور ہو جائے گی۔ اندرون سفر کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، یہ سفر آپ کا بمقصد ثابت ہوگا اور کامیابی ملے گی۔ طالب علموں کی کارکردگی تعلیمی حوالے سے خاصی متاثر کن رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو بیرون ملک اسٹڈی کے لیے جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عرصے میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا صبور، ایک تصویر روزانہ آپ اس کی کریں فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق چنے کی دال کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 18 فروری کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کا گھریلو ماحول خاصا خوشگوار رہے گا، ساس اور والدہ کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ عمر میں بڑے افراد کے ساتھ تعلقات بہتر طور پر استوار کرنے کا موقع ملے گا اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ رواں دنوں میں اپنی کوششوں کو تیز کر دیں کیونکہ یہ وقت ان پر مہربان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا سلسلہ روزگار بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت شدہ افراد جن کو اپنی موجودہ نوکری میں کچھ مسائل درپیش تھے، یہ وقت ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان معاملات کو احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی ساخت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عشرے میں آپ اپنی سواری اور مکان کی مرمت کروائیں گے۔ وہ برج قوس والے افراد جو سواری کی خریداری کے بارے میں سوچ رہے تھے، سواری کی خریداری کی خواہش بھی اس عرصے میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آسان ذرائع سے آمدن کا حصول ہوتا بھی ہے تو آپ اسے کسی بامقصد کام میں استعمال کرنے کی بجائے ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس عشرے کے پہلے 7 ایام میں آپ خفیہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کی توجہ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بڑھے گی۔ الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کے لیے موزوں وقت ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا صمد، اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 فروری کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے میں برج جدی والوں کو سیر و تفریح کا موقع ملے گا، اور یہ سفر یار دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور فیملی کے ساتھ بھی۔ حکام اعلیٰ سے بہتر تعلقات استوار کرنے کا موقع ملے گا اور ان سے وابستہ کام بھی بآسانی طے پا جائیں گے۔ ان دنوں میں آپ کے اولاد کے معاملات خاصی توجہ طلب رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اولاد جوان ہے تو ان کی طرف سے کچھ خبری بھی سننے میں آئے گی۔ کاروباری معاملات میں جو رکاوٹیں چل رہی تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس عشرے میں آپ کو مالی اور معاشرتی ترقی کا حصول ہوگا۔ وہ برج جدی والے افراد جو اپنی جائے پیدائش سے کسی اور جگہ پہ منتقلی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اس خواہش کو اس وقت میں حقیقی شکل دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کوئی مثبت نتائج کی امید نظر نہیں آتی۔ اوورآل تعلیمی حوالے سے کامیابی نصیب ہوگی، لیکن اعلیٰ تعلیم سے منسلک طالب علموں کے لیے یہ عرصہ کچھ سختی کو ظاہر کر رہا ہے۔ مذہبی معاملات میں دلچسپی نسبتاً کم رہے گی، شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، اور پچھلے کچھ عرصے میں
कोई अनबन हुई थी तो अब एक ऐसा वक्त है कि मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सकती है। किसी को कोई कर्जा दे रखा है तो वो रकम वापस मिल सकती है। आपकी तवज्जो मौसीकी, फिल्में, ड्रामे देखने, इन मामलात की तरफ खासी ज़्यादा होगी और इंटरनेट का इस्तेमाल भी ज़्यादा करेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हसीब। एक तस्वीर रोज़ाना आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा येलो अकीक का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 फरवरी की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। कानूनी नौयत के मसाइल में गिरे हुए थे तो आपके पास अब ऐसा वक्त है कि आप इन मसाइल को कम कर सकते हैं। कारोबारी हजरात को चाहिए कि नए मुआहदे करने से गुरेज करें, क्योंकि इन दिनों में मुआहदे करना कोई आपके लिए फ़ायदे का बाइस साबित ना होगा। ये अरसा घरेलू मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। बड़े बुजुर्गों से वाबस्ता कोई काम है तो अल्लाह के फजल करम से वो भी हल होते दिखाई दे रहे हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो मकान या गाड़ी की फ़रोख्त का इरादा रखते हैं, इस अशरे में इन मामलात को तय करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ेगी। इस अरसे में आप अक्सर और बेशतर सोचों और ख्यालों की दुनिया में गुम रहेंगे। इन दिनों में आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते दिखाई नहीं देते। अपने रोज़मर्रा कामों से हट कर आपकी तवज्जो कुछ नया करने, नया सीखने की तरफ मरकूज होगी। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो प्रॉपर्टी या गाड़ियों की सेल परचेज के कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके कारोबार में कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कदूस। 3 तस्बीहें इसकी करें फजर की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक दाल मसूर का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 13, 15 और 16 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। इस अशरे में मुख्तलिफ किस्म की महफिलों में जाना होगा। आपको चाहिए कि दौरान गुफ्तगू दानिशमंदी का मुजाहरा करें, क्योंकि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बाइस शर्मिंदगी या परेशानी होंगे। इस अशरे में किसी जानब से कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ और अखराजात का सामना हो सकता है। इस अशरे में आपको कोई अचानक खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है कि आपको किसी करीबी जानने वालों की तरफ से कोई फ़ायदा भी मिले। तालिब इल्मों को चाहिए कि तलीम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। विरासती मामलात में दिलचस्पी लेंगे और इनके हल की कोई सूरत हाल निकलती नज़र भी आती है। काम के सिलसिले में अंदरूनी सफ़र के हवाले से ये अरसा बेहतरीन वक्त है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात कुछ कुशीदा रहेंगे। शादी ब्याह की जिम्मेदारियां पड़ती नज़र आ रही हैं और इस हवाले से ख़रीदारी के लिए भी जाना होगा। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में किसी ऐसी चीज़ की तिजारत करें जिसका रंग सफ़ेद हो, मसलन धागा, रुई, चीनी, आटा, चावल, एलुमिनियम, मार्बल, चूना, जिस्त, चांदी। इस तरह के कारोबार में जाएं, यह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। 3 तस्बीहें आपने सी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक लोबिया का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 13 और 14 फरवरी की हैं। इस अशरे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।